اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی ہر مشکل پریشانی دور کرے اور ہر کسی پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فرمان کہ جب کسی انسان پر کچھ نشانیاں ظاہر ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت برسنے والی ہے، اور اس شخص پر چاہے وہ اللہ کا بندہ ہو یا اللہ کی بندی ہو تو اچھے وقت ضرور آنے لگتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا، کیونکہ میرے اللہ کی طاقت ہے کن فیکون۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کرتا ہوں کب، کیوں اور کیسے کسی بھی انسان کا وقت بدل جائے۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت اللہ پاک کی رحمت سے شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی کسی کو بھی اس بات کا کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کسی بھی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں یہ 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بار ایک شخص حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے انسان سمجھ جائے کہ میرا اچھا وقت یعنی میری گڈ لک شروع ہونے والی ہے؟ تو اس شخص کی بات سن کر شیر خدا مسکرائے اور فرمانے لگے، اللہ پاک کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر کسی بھی شخص کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اللہ پاک کی رحمت سے اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ تو اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر ایک فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اور اس پر کامیابی اور کامرانی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اس سے زندگی میں ایک نیا
اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پر، جس کو اللہ پاک کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ پاک کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 پر، میرے عزیز بھائیو، وہ فرماتے ہیں کہ آزمائشوں میں صبر کرنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ پاک کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور اللہ پاک کی عبادتیں بھی کرتا ہوں، یعنی سارے ہی کام میں نیکیوں کے کرتا ہوں، تو پھر یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میری ہی مقدر میں، میری ہی قسمت میں کیوں؟ میرے عزیز بھائیوں، اکثر لوگ دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مایوسی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جو بندہ مایوس ہونے لگے تو ایسے لوگوں کی طرف دیکھے جو اس سے کہیں زیادہ دکھ درد اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، تاکہ اس کا دکھ، اس کا درد، اس کی تکلیف کم محسوس ہو، اور ہر حال میں اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو، اللہ پاک انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ تو سبحان اللہ، کتنا خوبصورت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں، اے شخص، جب بھی تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اسی طرح اللہ پاک نے بھی مجھے آزمایا تھا، جب میں اللہ پاک کی آزمائش پر
کھرا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی ہیں۔ جب ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو دیکھیے، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمل آپ نے ہی تو مجھے بتایا تھا۔ تو یہ سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بتایا تھا ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چلتے زمین پر تھے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ سو جب بھی کسی میرے بھائی پر بہن پر پریشانی آئے تو صرف ایک ہی بات یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق نظر آنے لگ جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت بدلنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ اللہ پاک جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم اسے کبھی بھی چھو کر نہیں گزرا، اور وہ ہر حال میں اور ہر وقت خوش نظر آتا ہے۔ اور سب سے آخری نشانی، قناعت کرنا۔ میرے عزیز بھائیو، قناعت کا مطلب کیا ہے کہ حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے، جس سے مال و رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگتا ہے تو اللہ پاک اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ایسے شخص کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ کچھ نشانیاں میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ اگر کوئی بندہ مایوس ہو، مشکل میں ہو، پریشانیوں میں ہو، تو یاد رکھے کہ اچھا وقت آنے سے پہلے اللہ پاک آزمائش بھی لیتا ہے، اور اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے بھی پھر ایسے کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے ہمیشہ مالا مال رکھے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔